بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے راستے میں بیٹھا ہوا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمارے آگے پڑاؤ کیا ہوا تھا، اور جو صحابہ کرام میرے ساتھ تھے وہ حالت احرام میں تھے اور میں حالت احرام میں نہیں تھا۔ یہاں یاد رکھیں کہ حالت احرام میں شکار سے منع کیا گیا۔ تو جو دوسرے صحابہ کرام تھے انہوں نے ایک نیل گائے کو دیکھا، اور حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنا جوتا ٹانکنے میں مصروف تھا۔ تو ان لوگوں نے مجھے نیل گائے کے متعلق بتایا کچھ نہیں، لیکن چاہتے یہ تھے کہ میں اسے دیکھ لوں۔ چنانچہ میں متوجہ ہوا اور میں نے اسے دیکھا، پھر میں اپنے گھوڑے کے پاس گیا، اسے زین پہنا کر میں اس پہ سوار ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ جب میں سوار ہو گیا تو میں کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا کہ جس سے اسے شکار کرنا تھا، تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے کوڑا اور نیزہ پکڑاؤ۔ تو جو صحابہ کرام حالت احرام میں تھے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم تمہاری شکار کے معاملے میں مدد نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہم حالت احرام میں ہیں۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بالآخر نیچے اترا اور خود میں نے وہ چیزیں اٹھائیں، پھر سوار ہو گیا، اس پہ حملہ کیا، بالآخر اسے شکار کر لیا، ذبح کر لیا، اور جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں اسے اپنے ساتھ لے کے آیا، پھر ہم نے پکایا اور اس کے بعد ہم سب نے مل کے اس کا گوشت کھایا۔ اچھا، اب جب گوشت کھا لیا تو ان کو شبہ لاحق ہوا کہ ہم حالت احرام میں تھے، تو حالت احرام میں شکار کرنا تو منع ہے، آیا شکار کا گوشت کھانا یہ صحیح ہے یا غلط؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم روانہ ہوئے، حضور علیہ السلام نے آگے پڑاؤ کیا ہوا تھا، کہتے ہیں تھوڑا سا گوشت بچ گیا تو میں نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کے قریب پہنچے تو ہم نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ اس نیل گائے کا گوشت بچا ہوا باقی ہے؟ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اس کا دست کا حصہ بچا کے اپنے پاس رکھ لیا تھا وہ میں نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے مبارک دانتوں سے اس گوشت کو کھینچ کے آپ نے تناول فرمایا، حالانکہ آپ بھی حالت احرام میں تھے۔ تو یہ ساری حدیث پاک آج کی اس میں چند ایک اہم باتیں جو ہمیں معلوم پڑتی ہیں، اس میں جو سب سے پہلی بات اور وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار نہیں ہے، اور اب تو خیر وہاں پہ شکار کی صورت بن ہی نہیں سکتی، قریب قریب کہیں کوئی ایسا جنگل موجود نہیں ہے، آبادی زیادہ ہو چکی ہے۔ اور دوسری بات ہمیں جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی اور شکار کرے تو جو حالت احرام میں لوگ ہیں وہ شکار کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اب شکار کی صورت باقی نہ رہی، تو جو اہم بات ہمیں اس حدیث پاک میں پتہ چلتی ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ بات کہ جو چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ نے حرام کر دی کہ گوشت استعمال نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا، تو اب جو بندہ شکار کے لیے جا رہا ہے آیا اس کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اب اس بات کے اندر شبہ تھا۔ تو جو صحابہ کرام حالت احرام میں تھے ان صحابہ کرام نے اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم ہم شکار کے معاملے میں تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور دینی احکامات اور اللہ رب العزت کے احکامات پر کس قدر پابندی کے ساتھ عمل کرتے،
اور کیسا اطاعت مصطفیٰ اور اطاعت خدا کا انہوں نے معیار قائم کیا کہ سبحان اللہ، ہم اس معیار تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ اس پر حدیث پاک بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حلال اور حرام واضح کر دیے ہیں۔ اب حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ متشابہ چیزیں ہیں۔ اب جو کوئی ان متشابہ چیزوں سے بچ جائے گا، جس نے اپنے آپ کو ان متشابہ چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ اور جو شخص کسی متشابہ چیز کے اندر پڑ گیا، شبہ والی چیز کے اندر پڑ گیا، تو پھر عنقریب اس نے اس گناہ کا بھی ارتکاب کر لیا جس سے واضح طور پر اللہ رب العزت نے منع فرما دیا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کس قدر اہتمام فرماتے تھے ان باتوں کا، کہ انہوں نے جو صحابی رسول حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے نکلنے لگے، حالانکہ وہ حالت احرام میں نہیں تھے، وہ شکار کر سکتے تھے، لیکن جو حالت احرام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، انہوں نے ان کی مدد بھی نہیں کی کیونکہ شکار سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر کتنی احتیاط کہ جب شکار کا گوشت آ گیا، پک گیا، تیار ہو گیا، کھا لیا انہوں نے، تو اب پھر اس شبے کے اندر پڑ گئے کہ آیا یہ ہمارے لیے جائز تھا یا نہیں تھا۔ کس قدر احتیاط ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حلال اور حرام کے بارے میں۔ اور آج ہم لوگ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر بس مال کی ہوس میں اندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری ایسی میڈیم ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جن سے پیسہ کمانا بالکل صریح حرام ہے، کیونکہ وہ جوئے کی صورت بنتی ہے۔ بہت ساری گیمیں ایسی آ گئی ہیں کہ آپ وہ گیمیں کھیلیں، ان پہ پیسہ لگائیں، پھر آپ کو جواب میں پیسہ ملے گا، تو وہ بالکل صاف جوئے کی صورت بنتی ہے، اور جوئے کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں صریح آیات موجود ہیں اس کے حرام ہونے کی، لیکن ہمارے لوگ اور بڑے بڑے نامور لوگ اس کے ایڈ بھی چلا رہے ہیں، اس کی مشہوری بھی کر رہے ہیں، شہرت کر رہے ہیں اس کی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق کمانے اور کھانے میں اللہ رب العزت ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما کر کے حرام سے بچنے اور حلال کو اختیار کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔